السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج کل ملیشیا میں پاکستانیوں کو دو طرح کے مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنانی ہے آپ کے لیے کہ یار بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میسج پہ پوچھتے بھی ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر بھی پوچھتے ہیں کہ یار ہم لوگوں کو ایجنٹ نے جو ہے وہ بتایا یہ کہ ہم آپ کو کالنگ ویزا دے رہے ہیں کمپنی کا، لیکن جب ملیشیا پہنچے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یار یہ تو کالنگ ویزا نہیں ہے، یہ تو کالنگ ویزا کے ساتھ ساتھ یہ کمپنی کا کالنگ ویزا نہیں ہے، لیکن یہ تو آزاد ویزا ہے۔ دیکھیں، آزاد ویزا کے اوپر اگر آپ ملیشیا آ گئے ہیں تو اب تھوڑی سی آپ کو پین لینا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ایجنٹ نے آپ کو صرف یہی جھوٹ بولا ہے کہ یار جو ہے یہ کمپنی کا ویزا ہے تو آپ کو لے کے آ گیا ہے ملیشیا اور آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، لوگ پاسپورٹ لے کے بھاگ گئے ہیں۔ چلے، اس چیز سے تو آپ بچ گئے ہیں۔ یہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار آپ کا جو کالنگ ویزا ہے وہ آزاد ہے، یہ کمپنی کا ویزا نہیں ہے۔ لیکن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اسے کمپنی ہی یا ایجنٹ ہی رینیو کروا کے دیتا ہے ہر سال۔ اب آزاد ویزا میں بہت سارے مسئلے ہیں ملیشیا میں۔ اگر آپ ملیشیا میں کام کر رہے ہیں اور ملیشیا میں آپ کام کرنے کی غرض سے آئے ہیں تو آزاد کا جو ہے اور کمپنی کا جو ویزا ہے ان دونوں کے پیسے تقریباً سیم ہیں۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ کو ساری چیزیں خود کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تو یہ کرنا پڑے گا، اگر آپ آزاد ویزا پہ آ گئے ہیں تو آپ اگر اب ملیشیا تو آپ لینڈ کر گئے ہیں، اب تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، واپسی کا تو راستے بند۔ اب ایک طرح سے آپ اتنے پیسے لگائے ہیں، آپ نے 5-6 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، ایون 8 لاکھ روپے آپ نے لگایا ہے، تو اب آپ نے اس کو پورا تو کرنا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو چند بیسک چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار وہاں پہ کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، ملیشینس کو انگلش بہت اچھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش، لوکل ملیشینس کو، جو پڑھے لکھے ملیشینز ہیں وہ تو بہت اچھی بولتے ہیں انگلش، لیکن جو لوکل ملیشینز ہیں جن کے ساتھ آپ نے لوکل کمیونیکیٹ کرنا ہے ان کو انگلش کوئی نہیں آتی ہے۔ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو انگلش کے ساتھ ساتھ آپ کو ملیشین زبان سیکھنی پڑے گی۔ اب ملیشیا میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو ملیشین زبان سکھاتے ہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی جا کے ملیشین زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اب ملیشین زبان سیکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے آزاد ویزا کے اوپر کام بھی خود ڈھونڈنا ہے، آپ نے آزاد ویزا کے اوپر کھانا بھی خود بنانا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کمپنی کے ویزے پہ بھی آپ خود بنانا پڑے گا، آپ کو رہائش بھی خود ڈھونڈنی پڑے گی، آپ کو سارے کام خود کرنے پڑیں گے۔ صرف آپ کو سال کے بعد رینیو کرانے کے لیے اس ایجنٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا جس ایجنٹ نے آپ کو ویزا دیا ہے۔ اب ملیشین زبان سیکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کمیونیکیشن کرنے میں آسانی ہوگی، آپ لوکل کمیونٹی لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ بالفرض آپ کو پلمبر کا کام مل جاتا ہے اور پلمبر کے کام کے لیے آپ کو ملے کال کرتا ہے، تو وہ ملے کو انگلش نہیں آتی، تو ملے زبان اگر آپ کو آتی ہوگی تو آپ کو فیوچر میں 4-5 سال کے بعد اس کا بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا اور آپ اس زبان کی بیس کے اوپر بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک طرف ساتھ ساتھ آپ بے شک دن کے 1-2 گھنٹے ملے زبان کو دیں۔ ملے زبان اگر آپ کو آ جاتی ہے تو پھر آپ آزاد ویزا پہ بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کام مل جائے گا۔ اس ٹائم کے اوپر پاکستانیوں کے ساتھ یا انڈینز کے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو کام نہ ملنے کا ہے، وہ وزٹ والا تو سین الگ ہے۔ لوگ آزاد ویزا کے اوپر بھی ہیں، ان کو بھی کام نہیں مل رہا۔ اگر آپ کو ملے زبان تھوڑی بہت آ جاتی ہے مہینے دو میں، 1-2 مہینوں میں، تو آپ کیا اتنا ہو سکتے ہیں کہ یار کمیونیکیٹ کر لیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہیلو آئے کر لیں، بات چیت کر لیں اور دعا سلام کر لیں۔ آپ کو اتنی بھی ملے آ گئی نا تو آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا اور اچھا کام ملے گا۔ اب بہت سارے ایسے ملے ہیں جن کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے پلمبر کی اگزامپل دی، پلمبرنگ کا کام اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ملے کسی نے آپ کو کال کی ہے یا آپ جاتے ہیں اس کے پاس کام کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا یا آپ اس کو اپنی چیز نہیں کنوے کر سکتے، اس کو مسئلہ نہیں کنوے کر سکتے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر اگلی دفعہ آپ کو دوبارہ کام پہ نہیں۔ اگر آپ کو ملے آتی ہوگی، آپ جا کے اس سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اور بھی ریفرل کلائنٹ دے دے۔ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آزاد ویزا کے اوپر اگر آپ ملیشیا میں آ گئے ہیں تو آپ کو سارے کام خود کرنے پڑیں گے۔ آپ کو صرف اور صرف کیا کرنا پڑے گا؟ ہر سال کے بعد جا کے ویزا رینیو کروانا پڑے گا اپنے جس ایجنٹ سے آپ نے آزاد ویزا لیا ہے۔ تو بہت سارے ایجنٹ پاکستان میں یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کمپنی کا ویزا ہے، حالانکہ ہوتا ہے وہ بھی کمپنی کا ہی ویزا ہے، لیکن آپ آزاد ہوتے ہیں، رینیول وہ بھی کمپنی سے کروا کے دے گا آپ کو۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پریشان ہیں، آزاد ویزا پہ ہیں، کام نہیں مل رہا، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ کام مل جائے گا۔ صرف بیسک چیزیں، مسئلے کو بیسک جگہوں سے پکڑیں تاکہ آپ کو فیوچر میں مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ 5-6 مہینے لگا کے اس ملک کی زبان سیکھ لیں گے تو آپ کا آگے کام آسان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں، کہ اگر آپ آزاد ویزا کے اوپر ہیں ملیشیا میں تو آپ کو جو کام ملے گا وہ موسٹلی لوگ ملے کام آپ سے کروائیں گے۔ اب انڈینز بھی جو ملیشیا میں ہیں، جو یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چائنیز ہیں، وہ بیسیکلی لوکل جو لوگ چائنیز ہیں وہ ملے بولتے ہیں، موسٹلی ان کو ملے سمجھ آتی ہے، تو ملے آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ انگلش تو آپ کو ہے ہی ہے، آپ کو اگر نہیں کسی کے پاس آپ جا سکتے، نہیں کسی سینٹر میں جا سکتے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے دن کے 2 3 4 گھنٹے بھی آپ اچھے طریقے سے سیکھیں گے، اپنے اوپر کام کریں گے، آپ کو آزاد ویزا کے اوپر بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سلوشن ہے، جو بیسک سلوشن ہے، جو بیسیکلی اس مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو کافی حد تک لوگوں کو کام ملنا شروع بھی ہوا ہے اس وجہ سے۔ اگر میرے چینل کے اوپر آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں۔ ملیشیا کے اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو فالو کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔